کئی لوگ ایسے ملازمت میں ایک طویل عرصہ گزارتے ہیں، ملازمت میں کہ تنخواہ مل رہی ہے بس گزارا ہو رہا، تنخواہ مل رہی ہے گزارا ہو، تنخواہ ملے، ملازمت چھوڑ کے بزنس میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پہلے آنا چاہیے تھا، میں تو بہت دیر کر دی میں نے۔ بزنس میں واقعی اپنا ایک لطف ہے، اپنا مزہ ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، آج کل بزنس کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ بھائی بزنس کے سارے یہی بول رہے ہیں بہت خراب ہیں، لیکن کوئی چیز کسی کی مائنس نہیں ہو رہی، نہ رسم و رواج میں مائنس ہو رہے، نہ کوئی اور کسی چیز کی مائنس ہے، چل رہے ہیں سب معاملات۔ ہاں پرابلم ضرور ہیں، پہلے جیسی سیونگ تھی اب نہیں ہو رہی، یا لوگ جتنا کما رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں، اس لیے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ الگ سے کوئی سیونگ نہیں ہو رہی۔ مگر پھر بھی تجارت بزنس میں برکت وہ زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے جو رزق کی تقسیم ہے اس کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ یہ دیگر چیزوں میں ہے، 9 حصے اللہ نے اس تجارت میں برکت کو رکھا ہوا ہے، 9 حصوں کو رکھا ہوا ہے۔ آپ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ اتنی ہمت نہیں کر پا رہے ہوتے بزنس کی طرف آگے بڑھنے کی، اور آپ میں سے کئی ایسے تاجر بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی کسی شاگرد کو، اپنی دکانوں پہ کام کرنے والوں کو کسی کو بڑھایا، آگے بڑھو بھائی کام کرو، آج وہ تاجر بنا ہوا ہے، آج اس کے اچھے خاصے کام ہیں۔ وہ پہلے خود ملازم تھا، آج 30 20 اپنے ملازم رکھ کر وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کہاں سے رزق عطا فرمائے، کیسے اس کے ذرائع پیدا فرما دیں، یہ اللہ پاک کے ہی خزانے ہیں، اسباب ایسے کئیوں کے بن جاتے گئے، اور آدمی کوشش کرتا رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لگی بندی نوکری ہے وہ بھی چھوڑ دو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو کہیں سے رزق مل رہا ہے اسے لازم پکڑے، بلا وجہ چھوڑے نہیں، اس کو اسے لازم پکڑے، اس روزگار کی قدر کرے کہ اللہ پاک نے یہ جگہ عطا فرمائی ہے، یہاں سے میرے گھر والوں کا سلسلہ چلتا ہے، اس روزگار کی بھی قدر کرے، جہاں سے وہ رزق مل رہا ہے اس چیز کی بھی قدر کرے، اس مقام کی بھی قدر کرے، اور ان کے حقوق کا خیال رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھے کہ جس کو کہیں سے رزق مل رہا ہے بلا وجہ چھوڑ کر نہ جائے۔ بعض اوقات کسی کی باتوں کو ایسا ہم لے لیتے گئے اور ادھر ادھر کا کچھ سوشل میڈیا سے سن لیا، نہ تجربہ تھا، نہ کچھ پاس پیسہ تھا، نہ کچھ اور تھا، اور وہ سارا کچھ لوگوں کا بھی انویسٹمنٹ لے کے وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈبو کے بیٹھ جاتا ہے، اور اب بھی تکلیف میں، دوسروں کو بھی تکلیف میں۔ ایسا نہیں، آہستہ 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 ایک ہی رات میں لاکھوں سے کروڑوں پتی بننے کے خواب، یہ خواب ہو سکتے ہیں، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو کوئی حقیقت میں بدلنے جائے گا تو وہ یا تو فراڈ کرے گا، یا دھوکے دے گا، یا لوگوں کے مال ہتھیا لے گا، وہ طرح طرح کی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرے گا۔ جو چاہے گا میں راتوں رات یہ لاکھوں سے کروڑوں میں جاؤں، کروڑوں والا چاہے کہ میں اربوں میں جاؤں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ رفتہ رفتہ ہی، آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہیں، پھر ایک چانس اللہ پاک، ہر ایک کو یہ چانس ملتے ہیں زندگی میں، اب کسی نے اس کو انمول بنا لیا اور فائدہ اٹھایا، اور کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔